السلام علیکم ناظرین، المنظور دارالشفا کی طرف سے میں ہوں حکیم انوار حسین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس فریدی۔ آج جناب میدا کے جملہ امراض کے لیے انتہائی زبردست اور مفید نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ نسخہ جناب میدا کے جتنے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کر دے گا، جیسے کہ پیٹ درد، بھوک کی کمی، بد ہضمی، سینہ میں جلن، تیزابیت، اس کے علاوہ جناب الٹی آ جانا، متلی وغیرہ ہونا، ابکائی آ جانا، یا اس کے علاوہ جو بھی جائل میدا کے متعلق تمام مسائل دور کر دیتا ہے، بھوک نہ لگنا، قبض وغیرہ، یہ تمام مسائل کے لیے جناب زبردست ہے۔ تھوک کا بکثرت بننا، بادی پن کا زیادہ ہو جانا، اس طرح کے جتنے مسائل بھی ہیں یہ ان کے لیے زبردست اور مفید نسخہ ہے۔ یہ نسخہ جناب آپ آزمائیں گے، کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ اتنا زبردست اور مفید نسخہ ہے، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جناب سادہ جناب بندوں کو ڈرایا ہوا ہے کہ جناب کوئی بھی پھکی نہ کھانا، جناب پھکی کھانے سے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گردے بیٹھ جائیں گے، دل بیٹھ جائے گا، جناب تم تو کسی کام کے نہیں رہو گے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے کچن میں اجوائن چلے تو جائز، جناب زیرہ چلے تو جائز، سونف چلے تو جائز، جناب کالی مرچ چلے تو جائز، تیز پات چلے تو جائز، جناب جو بھی چیز آپ کے کچن میں چلے وہ جائز۔ لیکن انہی چیزوں کو ایک جناب بیچارہ حکیم اکٹھا کر کے ایک صفوف، ایک پھکی کی شکل دے دے تو تم کہتے ہو کہ اب جناب یہ گردے تباہ کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی۔ ارے بھائی، اس میں کون سا کورونا جناب ڈل گیا؟ اس میں کون سا جناب ایسی وہ چیز ڈل گئی کہ جناب یہ جناب اب تو بالکل ہی تباہی مچا دے گی اور صحت کو تباہ و برباد کر دے گی؟ سمجھ سے جناب یہ بات بالا تارے کہ ایسا کیا ہے پھکی میں؟ یہی چیزیں جو کچن میں استعمال ہو رہی ہیں وہی چیزیں جناب صفوف میں ایک حکیم بیچارہ ڈالتا ہے۔ بس قصور اتنا ہے کہ اس کو جناب ایک حکیم کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو چیزیں تو وہی ہیں جو جناب یہ جو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تک نہ جانا، وہ بھی یہی استعمال کر رہے ہیں اپنے کچن میں، اور ایک حکیم بھی انہی چیزوں کو ملا کر ایک صفوف کی شکل دے دیتا ہے۔ تو جناب یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال نسخہ انتہائی زبردست ہے، کسی کی باتوں پر کان مت دھریں۔ آپ یہ نسخہ بنائیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس میں جناب سب سے پہلے اجوائن ہے، سونف ہے اور زیرہ ہے۔ یہ تین چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، سونف، اجوائن اور زیرہ، یہ تین چیزیں 50-50 گرام لے لیں۔ اس کے علاوہ اس میں سونٹ ہے، پودینہ پشاوری ہے اور نوشادر ٹھکری ہے، یہ جناب 20-20 گرام لے لیں۔ سونٹ، پودینہ پشاوری اور نوشادر ٹھکری یہ 20-20 گرام لے لیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں انیسون، الائچی خرد اور نمک سیاہ، یہ 10-10 گرام لے لیں۔ یہ تمام چیزوں کو جناب لے کر اچھی طرح کوٹ چھان لیں اور مکس کر لیں، آپ کا صفوف تیار ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے کہ جو پودینہ پشاوری آپ لیں گے اس میں کنکر ہوں گے، پتھر ہوں گے، وہ اچھی طرح صاف کر لیں۔ پودینہ تقریباً آپ 60-70 گرام لیں، اس میں سے صرف پتیاں آپ نے چننی ہیں، پتیاں پودینہ کی ڈالنی ہیں، نہ ڈنڈیاں ڈالیں گے، نہ آپ اس میں وہ کنکر پتھر جانے دیں گے۔ اس کو اچھی طرح صاف کریں گے، اچھی طرح چھانٹنے کے بعد جو صرف پتیاں بچیں گی ان کا وزن کر لیں، یعنی صفوف جو ہے دوسرا پودینہ پشاوری، اس کی 20 گرام پتیاں آپ ڈالیں گے، آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ یہ نسخہ جناب 1 چمچ چائے والی آپ صبح و دوپہر شام کھانے کے 15 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ لے لیں، یقین مانیں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ اتنا زبردست اور مفید نسخہ ہے، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے یہ انتہائی زبردست اور مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں صرف خوراک آپ نے کم کرنی ہے۔ اگر بالکل 3-4 سال 5 سال کا بچہ ہے تو اس کو جناب جو چائے والی چمچ ہے اس کا چوتھا حصہ کھلا سکتے ہیں۔ چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ چھوٹے بچوں کو جو جن کی عمر 3 سال سے لے کر 5 سال تک کے درمیان ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر 2-3 سال کا بچہ ہے تو اس کو چٹکی کے ساتھ کھلائیں۔ یہ انتہائی زبردست ہے، میدا کے تمام جملہ امراض کے لیے یہ مفید ہے۔ ساتھ میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے پرہیز ضرور کرنا ہے۔ پرہیز کریں گے تو جناب یہ صفوف زیادہ فائدہ کرے گا۔ جیسے تلی ہوئی چیزیں ہیں، بازاری چیزیں ہیں، تمام بازاری چیزیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ قدرت کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ سے زیادہ اور جو ہاتھ سے بنی چیزیں ہیں وہ کم سے کم کھائیں، یعنی فروٹ کا استعمال زیادہ کر لیں اور باقی جو چیزیں ہیں ان سے جناب آپ ہاتھ کھینچ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام پیٹ کے جملہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔